مجھے کسی نے پوچھا کہ غیر محرم کو دیکھنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو علماء مفتی لوگ بیٹے جو فقہ کی کتابوں میں ایک جملہ لکھا بس اسی کو پڑھ کے چلتے رہتے ہیں۔ حکم کے ساتھ ایک حکمت بھی ہوتی ہے، ایک تفقہ بھی ہوتا ہے، کہ اجتہاد ہوتا ہے، کئی گوشے اور ہوتے ہیں۔ صرف یاد رکھ لیں بیٹے، ٹوٹتا ہے شہوت کی نگاہ سے آدمی کسی کو دیکھے یا چھوئے، برائی کی نگاہ سے، کیا نہ، بس اگر برائی کی نگاہ سے نہیں، نیکی کی نگاہ سے دیکھا، تعلیم کے لیے سنا دیکھا، تربیت کے لیے دیکھا سنا، تو پھر تو دیکھنا اور سننا بھی برابر ہے۔ نہیں دیکھا تو سن لیا، کان میں تو غیر محرم کی آواز بھی نہیں پڑنی چاہیے اور آپ کی آواز بھی نہیں پڑنی چاہیے، تو پھر کہاں کہاں جا کے فتوے لگائیں گے؟ پھر تو غیر محرم تلاوت کرتا ہے وہ بھی نہ سنیں، غیر محرم کی نعت بھی نہ سنیں، تلاوت بھی نہ سنیں، قرآن کا درس بھی نہ سنیں، یہ نہیں۔ جو عمل آقا علیہ کی سنت سے ثابت ہو اس سے چیزیں نہیں ٹوٹتی۔ آقا علیہ السلام ہفتے میں ایک روز ہر ہفتے خواتین کو خطاب کرتے، تربیت دیتے تھے، یہ سنت نبوی ہے، میری بات سمجھ گئے؟ سو برائی کی نگاہ سے دیکھنے چھونے سے یہ چیزیں ٹوٹتی ہیں۔ استاذ ہے، شیخ ہے، درس ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، برائی روکنے کے لیے، اپنی تربیت پانے کے لیے پڑھ رہی ہیں، یہ نگاہ برائی کی نگاہ نہیں، یہ خیر کی نگاہ ہے، یہ نگاہ اللہ کو یاد دلانے کی نگاہ ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے، تو اللہ یاد آئے جس عمل سے، اس سے اعتکاف ٹوٹے گا، جس نصیحت سے اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، اس سے اعتکاف ٹوٹے گا۔ کہ برائی کی نگاہ سے دیکھنا، اس سے وہ دیکھنے میں بھی پھر فتنہ ہے، پھر سننے میں بھی فتنہ ہے، پھر سفر میں بھی فتنہ ہے۔ فتنہ اگر ساتھ ملایا، جیسے میں نے کہا برائی، شہوت، بری نیت، پھر خرابی ہوتی ہے۔ جس سے نیکی ملے، جس کے دیکھنے سے نیکی ملے، دیکھنا بھی بعضوں کو دیکھنا ہی عبادت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم تو نہیں ہیں ایسے، مگر اللہ کے ایسے بندے ہیں، ہوتے ہیں جن کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے، تو اس سے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا نا۔ تو بعضوں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد بھولتی ہے، بعضوں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد بھولتی ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، دل سخت ہوتے ہیں، دل سخت ہوتے ہیں۔ اکابر اولیاء، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے اونچے لوگوں نے بتایا کہ بعض ایسی اعمال تھے جن سے ہمارے دل سخت ہو جاتے، دل ہمارے قساوت آ جاتی، پتھر لوہے کی طرح سخت ہو جاتے، اور وہ سختی نہ نمازوں سے ٹوٹتی، نہ نفل سے، نہ تسبیح سے، نہ ذکر سے، نہ قیام اللیل سے، نہ صدقہ خیرات، کسی عمل صالح سے دل کی سختی نہ ٹوٹتی۔ پھر ہم فلاں کی مجلس میں جاتے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کے صرف ان کو دیکھتے اور سنتے تو دل کی سختی ٹوٹ جاتی تھی۔ تو بعض اوقات بیٹے ایسا بھی ہوتا ہے، سارے اعمال جو کام نہیں کر سکتے وہ ایک مجلس صحبت اور رؤیت کر دیتی ہے، دیکھنا، تو یہ عبادت بھی ہے۔ اب رہ گیا سفر، تو اس سے تعلیم لینا، درس لینا، یہ عبادت ہے۔ کیا؟ تربیت لینا، استاد سے، شیخ سے، کسی سے، اور نیکی سیکھنا، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح سیکیورٹی انتظامیہ ہے، مرد اگر سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں تو نگاہ تو پڑے گی، کوئی برائی کی نیت سے تو آپ نہیں دیکھ رہے اس بیچارے کسی کو، نہ وہ آپ کو برائی کی نیت سے دیکھ رہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہوں تو کہیں جی عورتوں کو دیکھتا ہے، تو نہ دیکھے تو کیا کرے؟ آنکھیں بند کر لے گا، آنکھیں بند کرے تو سیکیورٹی نہیں ہو سکتی۔ سو بیٹے، برائی کی نیت سے کوئی عورت دیکھے یا مرد دیکھے، یہ گناہ اور حرام ہے، یہ فتنہ ہے۔ کئی اور فرائض کی ادائیگی ہے، کئی اور فرائض کی ادائیگی ہے جس میں کوئی فتنہ اور برائی نہیں ہوتی، تو پھر ایمان بھی ٹوٹتا ہے۔ تو اعتکاف تو اعمال میں سے ہے۔ اگر دیکھیں کہ کسی کو دیکھنے سننے سے برائی، نفس میں شہوت یا خرابی یا بدی آ رہی ہے، وہ آنکھیں بند کر لے، کان بند کر لے، منہ دوسری طرف کر لے، اٹھ کے کمرے میں چلی جائے۔ یہ انڈیویجول کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور کوئی دیکھے کہ نیکی مل رہی ہے، تقوی مل رہا ہے، اللہ یاد آ رہا ہے، دل کا حال بدل رہا ہے۔ محبت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک محبت فتنہ، شر اور دوزخ ہوتی ہے، ایک محبت عبادت اور جنت ہوتی ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسول کی محبت ایک محبت، اور پھر اس کے علاوہ جن بندوں سے محبت کرو، جن بندوں سے محبت کرو وہ اللہ رسول کی لیے کرو۔ تو بندوں سے محبت فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا، اس کو ایمان کہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے محبت ایمان ہے، وہ اللہ رسول کی محبت کے بعد ہے۔ اولیاء صالحین سے محبت ایمان ہے۔ تحابب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک محبت کی یہ قسم ہے۔ تو یہ حکم مردوں کے لیے تو صرف نہیں ہے بیٹے، یہ تمام احکام اور تمام نعمتیں مرد اور عورت سب کے لیے یکساں ہیں۔ رہ گئی شہوت، فتنہ، شر، وہ مرد کے لیے بھی اسی طرح ہے، وہ عورت کے لیے بھی اسی طرح۔ یہ تو نہیں کہ عورت کے اندر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو مرد کو جبرائیل امین تو نہیں ہوتے، ان میں بھی وہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ احکام دونوں کے لیے برابر ہیں۔